अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं। तो जनाब, आज के व्लॉग में हम बच्चों के हवाले से बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आपकी तरफ से आ रहे थे, तो आज मैं कोशिश करूँगी सभी का आंसर दूँ। और कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हम सभी पेरेंट्स की बच्चों से रिलेटेड, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से हिजाब लेती हूँ। ये मेरा जो कैजुअल वाला स्टाइल होता है ना, ये वो है। अक्सर आप लोग पूछ रहे होते हैं, तो ये देखें इस तरह से मैं लेती हूँ। अभी आयतल को मैं क्योंकि पहना रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा मैं लूज़ रख रही थी उसको, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा इसे टाइट रखती हूँ, थोड़ी सी नीटनेस आ जाती है उसमें। अगर स्कार्फ रेशमी हो ना, तो फिर उसमें बहुत सारी पिन्स लगानी होती हैं, लेकिन ये क्योंकि सूती स्टफ़ है तो इसमें सिर्फ एक पिन लगाते हैं और ये हिजाब एज़ इट इज़ रहता है। अच्छा जी, बच्चों के हवाले से बात करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आजकल सभी पेरेंट्स का है ना, वो ये है कि बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन हो चुकी है। और जब भी बच्चों का स्क्रीन टाइम कट डाउन करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे टैंट्रम शो करते हैं। इवन के बड़े बच्चे भी हों तो वो रिएक्शन देते हैं। अच्छा, स्क्रीन एडिक्शन सिर्फ बच्चों का मसला नहीं है, बल्कि हम सब बड़ों को भी फ़ोन यूज़ करने की इतनी एडिक्शन हो चुकी है। और सब ये बात जानते हुए भी ना, पता नहीं क्यों इसके बारे में सोचते नहीं हैं और कोई स्टेप नहीं लेते हैं, हालांकि ये बहुत सीरियस इशू है। आप नोटिस करें कि घर के एक रूम में सभी फैमिली मेम्बर्स बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी आपस में एक दूसरे से ना बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि सभी लोग अपने अपने फ़ोन्स यूज़ कर रहे होते हैं। और इसकी वजह से ना जो करीबी रिश्ते हैं उनमें भी गैप आता जा रहा है, और हर इंसान इतना सेल्फिश होता जा रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है और एक दूसरे को समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करता कोई। ये मसाइल ना आगे चल के और भी ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। तो हमें सबसे पहले तो इस चीज़ को सीरियस लेना होगा। और देखिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो हमें अपने ना कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना होगा। और बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना स्क्रीन टाइम कम करना है, ठीक है? क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। जब वो देखते हैं कि बड़े उनके पेरेंट्स जो हैं वो हर वक्त फ़ोन में गुम रहते हैं, टीवी यूज़ करें या कोई भी स्क्रीन्स यूज़ करें, तो वो भी डिमांड करते हैं कि हमें भी टैबलेट लेके दें, या बल्कि अब तो बच्चे डायरेक्ट कहते हैं कि हमें आईफ़ोन लेके दें। बहुत मुश्किल होता है जब आपके बच्चे ये कहते हैं कि हमारी एज के सब बच्चों के पास फ़ोन्स हैं, तो हमें भी फ़ोन चाहिए। आयतल भी पिछले 2 साल से जो है ना कह रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है छोटे-छोटे बच्चों के पास फ़ोन्स होते हैं। और आयतल की क्लास में भी ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पास फ़ोन्स हैं, अभी से नहीं, बहुत पहले से ही। तो वो भी अक्सर कहा करती है कि मुझे भी फ़ोन लेके दें, या मुझे कब लेके देंगे। मैंने पहले सोचा था कि मेरे बच्चे जब हाई स्कूल में जाएँगे ना, जब उनको ज़रूरत होगी फ़ोन यूज़ करने की, तो तब हम उन्हें फ़ोन लेके देंगे। लेकिन अमान को पहले ही फ़ोन लेके देना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि अमान का स्कूल अब दूसरे सिटी में है और उसे कॉन्टैक्ट में रहने के लिए ना ये ज़रूरी था। तो जब अमान को फ़ोन लेके दिया तो फिर आयतल ने कहा कि मुझे भी फ़ोन चाहिए। और ये काफ़ी मुश्किल होता है जब आयतल कहती है कि उसके पास फ़ोन है, मुझे भी चाहिए अब। तो मैं फिर यही सोचती हूँ कि अभी उसको समझाना आसान है, लेकिन एक बार उसे फ़ोन लेके दे दिया तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि बच्चों में ना सेल्फ़ कंट्रोल कम होता है, और वो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे वो बड़े होते हैं तभी उन्हें आता है, ठीक है? तो अगर हम छोटे बच्चों को कम एज में फ़ोन लेके दे देंगे तो उनके बस में नहीं होगा कि वो ख़ुद को रोकें फ़ोन यूज़ करने से। ऐसी-ऐसी गेम्स हैं, आप सोचें पूरा पैनल बैठता है, फिर वो इस तरह की गेम्स डिज़ाइन करते हैं कि बच्चे यूज़ करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो स्पेंड करें। तो हम अपने बच्चों को खुद ही मुश्किल में पहले डालते हैं और फिर हमारे लिए मुश्किल होती है। मैं तो इस फ़ेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि बच्चों को 15 साल से पहले जो है ना वो फ़ोन लेके दिया जाए। हाँ, अगर लेके देना ज़रूरी हो तो फिर कुछ रूल्स बनाना ज़रूरी है, कुछ लिमिट्स जो है ना वो सेट करना ज़रूरी है। जैसे अमान को भी हमने फ़ोन लेके दिया था, तो उसे बता दिया था कि हर टाइम जो है ना फ़ोन उसके पास नहीं होगा। वो स्कूल लेके जाता है, लेकिन इसको परमिशन नहीं है कि ये फ़ोन यूज़ करे वहाँ स्कूल में ना। हाँ, ज़रूरत हो अगर तो फिर बिल्कुल यूज़ कर सकता है। दूसरा ये कि घर में भी ये नहीं कि हर टाइम वो फ़ोन में लगा रहे। उसका टाइम है, वो उसी टाइम पे यूज़ करता है। हाँ, जब छुट्टी हो तो फिर थोड़ा-सा ज़्यादा यूज़ कर लेता है, अदरवाइज़ बहुत कम यूज़ करता है। और रात में, बल्कि शाम में जो है ना फ़ोन वो मुझे दे देता है, तो रात में उसके पास नहीं होता है फ़ोन। तो इस तरह से कुछ लिमिट्स सेट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई चीज़ आप लें घर में नई, स्पेशली स्क्रीन, सो उससे लेने से पहले ही जो है ना बच्चों को बता दें कि ये रूल्स हैं, आपने ये फ़ॉलो करने हैं, अगर नहीं करोगे तो ये चीज़ हम वापस ले लेंगे आपसे। इस तरह से ना बच्चों के लिए ईज़ी हो जाता है उन चीज़ों को फ़ॉलो करना। अगर आप उन्हें फ्री हैंड दे दें और बाद में उनकी लिमिट्स बनाएँ और उन्हें कहें कि नहीं, अब यूज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो फिर बच्चों को समझ नहीं आती और पेरेंट्स उन्हें विलन लग रहे होते हैं।
بچوں کو ڈائریکٹ یہ کہنا کہ آپ اسکرینس کم یوز کرو، یہ بالکل بیکار ہے، یہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ بچوں کو کچھ اور انٹرسٹنگ چیزوں میں انوالو کیا جائے تو پھر وہ اسکرین سے آہستہ آہستہ دور ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہی بات ہے کہ ہمیں خود ایفرٹ کرنی ہوگی اور اس بارے میں سوچنا ہوگا، بچوں میں کچھ ہیلتھی ہیبٹس ڈیولپ کرنی ہوگی۔ اگر بچوں کو آپ گارڈننگ کی ہیبٹ ڈال دیں، خود بھی کریں اور بچوں کو بھی انوالو کریں، تو آپ دیکھیں گے بچوں میں اتنے پازیٹیو چینجز آئیں گے۔ اس سے میں خود بھی بہت عرصے سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد کروں گی بھی۔ اور دوسرا یہ کہ بک ریڈنگ کی بھی بہت اچھی ہیبٹ ہے اگر بچوں میں آپ ڈیولپ کریں۔ اس کے لیے یہی ہے کہ آپ انہیں لائبریری لے کے جائیں یا پھر بک سٹور میں لے کے جائیں اور انکریج کریں انہیں، کچھ ان کو موٹیویٹ کریں، کچھ اپریشیٹ کریں، انہیں کچھ پرائزز وغیرہ دیں کہ اچھا آپ یہ بک ریڈ کر لو گے تو آپ کو یہ ملے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم نے KFC کھانا ہے، ہم نے یہ چیز کھانی ہے، تو انہیں بتائیں کہ اچھا یہ آپ کر لو گے تو پھر میں آپ کو یہ دلا دوں گی۔ بچوں کے پاس جب کوئی موٹیویشن ہو نا تو پھر وہ اس کام کو کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ آپ کر کے دیکھیں، آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ اور بچوں کو اسپورٹس میں انوالو کریں، جو بھی پسند ہو بچوں کو، یا پھر پارکس میں لے جائیں، خود بھی جائیں گے تو آپ کو اچھا فیل ہوگا۔ آپ نیچر سے جتنا کلوز ہوتے ہیں نا، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے اور پازیٹیو امپیکٹ ہی آتا ہے اس کا آپ پہ۔ اور گارڈننگ کریں، ویسے کبھی پارک میں چلے جائیں، کچھ نہ کچھ بچوں کے ساتھ اسپورٹس کھیل لیں، یا پھر جا کے آپ بینچ پہ بیٹھ بھی جائیں نا اور برڈس کو دیکھیں اور ایک انوائرمنٹ آپ دیکھتے ہیں، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے آپ کو۔ اینی ویز ابھی ہم لوگ لائبریری آئے تھے، بچوں نے یہاں سے کافی ساری بکس لیں کیونکہ چھٹیاں ہیں نا آج کل بچوں کو، تو انہی چھٹیوں میں انشاءاللہ یہ ساری بکس کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر ریٹرن کر کے اور بکس لے جائیں گے۔ اور یہ لائبریری کافی اچھی ہے، ہمارے گھر کے کوئی 5 منٹس کے ڈرائیو پہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد ہم گئے تھے ایک اسٹور پہ جہاں پہ حلال چکن ملتا ہے، حلال فوڈ ملتا ہے سارا۔ اچھا، جب آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہو نا جہاں پہ حلال فوڈ ڈھونڈنے سے ملتا ہو، مطلب ہر جگہ اویلیبل نہ ہوتا ہو، تو پھر اسے ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں میں یہ سینس آتی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ ایک بار سوچتے ضرور ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہاں، اگر ایسی جگہ پہ آپ رہتے ہو مسلم کنٹری میں جہاں پہ سب حلال چیزیں ملتی ہوں تو پھر تو ظاہر ہے نہ آپ بچوں کو کچھ بتاتے ہو اور نہ ہی بچے اس بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ جو اس طرح کے کنٹریز میں رہتے ہیں نا، ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں اس چیز کے بارے میں، اور بچوں کو بھی ہم چھوٹے ہوتے سے ہی ایک ایک چیز جو ہے نا ڈیٹیل میں بتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے پھر جو ہے نا بچے بڑے ہو کے بھی وہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں اور بہت سی چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہمارے لیے مشکل بھی ہوتا ہے کافی کہ باہر جا کے ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، ہم ہر چیز نہیں کھا سکتے، بہت لمیٹیڈ آپشنز ہوتی ہیں۔ ہمیں جب پتہ چل جائے یہ چیز حلال نہیں ہے تو پھر ہم اس سے بالکل دور ہو جاتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم یہ کھائیں گے۔ اور دوسری طرف یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ بچوں میں یہ سینس کریٹ ہو جاتی ہے حلال اور حرام کی، اور اسی طرح سے ہر چیز میں ہی پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو کلب ہیں، یہ میوزک ہے، یہ چیز ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ حرام ہے سب۔ اور میں اگر سوچوں جب میں چھوٹی تھی اپنے بچوں کی ایج میں، تو میں اس ٹائم پہ فلمیں بھی دیکھتی تھی، اتنے سانگ سنتی تھی، اتنے سانگس تو مجھے زبانی یاد تھے چھوٹے ہوتے ہی۔ اور اگر میں اس حساب سے دیکھوں تو میرے بچوں کو نہ تو موویز دیکھنے کی عادت ہے، نہ یہ لوگ سانگ سنتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے مجھ سے بہتر ہی ہیں۔ کیونکہ ایک ایک چیز ہم یہاں پہ نا ایکسپلین کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ یہ لوگ ہم سے ڈیفرنٹ ہیں، یہ ان کا کلچر ہے، یہ ان کا ریلیجن ہے، ہمارا ریلیجن جو ہے نا وہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، ہمارے کلچر میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو بچوں کے لیے ایک طرح سے آسانی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے وہ لوگ ہم سے ڈیفرنٹ ہے، تو ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا، ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف مشکل بھی ہوتی ہے جب بچے اسکول میں جاتے ہیں، اتنے گھنٹے وہاں پہ گزار کے آتے ہیں، ان لوگوں میں رہتے ہیں، ان کا کلچر دیکھتے ہیں، ان کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں جو اتنے اپیلنگ ہوتے ہیں، اتنا پتہ گلیمر ہے نا ان کے ریلیجن میں، تو بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس طرف، لیکن پھر ان کو روکنا ہوتا ہے، ان کو بتانا ہوتا ہے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر تو ہمارے کنٹرول میں بھی ہوتے ہیں، باہر بھی اکیلے نہیں جاتے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے مینیج کرنا ایزی ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر آئی تھنک وہ ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے بہت ساری فیملیز کو دیکھا ہے جن کے بچے اتنے سلجھے ہوئے ہیں، مطلب پاکستان میں شاید اتنا اچھا اسلام کو فالو نہیں کرتے ہوں گے جتنا یہاں پہ وہ لوگ کرتے ہیں، جتنا میں نے دیکھا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں پہ آ کے بالکل بدل جاتے ہیں، مطلب اپنا ریلیجن، اپنا کلچر سب کچھ بھول جاتے ہیں اور یہیں کے ہی ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت کم ہوتے ہیں لیکن آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں۔ دو کام ہوتے ہیں ویسے جب بھی آپ کسی نان مسلم کنٹری میں جا کے رہتے ہیں نا، یا تو آپ اپنے ریلیجن سے زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں اور یا پھر آپ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ تو شور ہے کہ آپ ویسے ہی نہیں رہتے جیسے آپ آئے تھے۔
آپ لوگ بھی اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ میں کیا چینج آیا اگر آپ کسی ایسے کنٹری میں رہتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کے ریلیٹیوز کسی ایسے کنٹری میں رہتے ہیں اور جب وہ آئے واپس تو ان میں کیا چینج لگا آپ کو۔ تو یہاں پہ بھی شام ہو رہی تھی اور یہ پیکیج ریسیو ہوا تھا مجھے، میں نے آرڈر کیا تھا ٹیمو سے کچھ عرصہ پہلے، اور یہ میں نے بس چھوٹی چھوٹی سی چیزیں منگائی تھیں رینڈم، اور اس دفعہ کچھ ڈفرینٹ چیزیں بھی میں نے منگوائی تھیں، آپ کو دکھاتی ہوں بھی۔ ایک تو یہ حجاب پنس منگوائی تھی میں نے، یہ بہت یوز ہوتی ہیں اور گم بھی ہو جاتی ہیں ادھر ادھر۔ اور بچوں کے لیے نا میں نے ایک چیز منگوائی تھی، اکثر ہوتا ہے نا بچوں کے نیز اور کونیاں وغیرہ تھوڑی سی ڈارک ہو جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ میل ہے، لیکن جب آپ کلین کرتے ہیں تو وہ کلر لائٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ میں نے دیکھا ٹیمو پہ، میں نے سوچا آرڈر کرتی ہوں، جب میں ٹرائی کروں گی تو اس کے ریزلٹس آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ایسے ہی رینڈم میں نے کچھ منگوائی تھیں۔ یہ اتنی سستی سی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایک دو دو ڈالر کی ہوتی ہیں، لیکن یوزفل ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں نا آپ اسٹورس پہ جاتے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آتی، آن لائن ہی شاپنگ میں آپ کو یہ ملتی ہیں۔ تو یہ فیس ماسک میں نے علی کے لیے منگوایا تھا، کیونکہ صبح بہت ٹھنڈ ہوتی ہے جب وہ اسکول جا رہا ہوتا ہے اور اس کو نا فیس پہ سردی لگتی ہے، تو یہ اسپیشل اسی لیے ہے، آپ کے کان بھی کور ہوتے ہیں اور نوز بھی کور ہوتا ہے، تو علی جو ہے نا خوش ہوگا یہ پہن کے جب جائے گا اسکول۔ یہ والے ماسک میں نے اپنے لیے منگوائے تھے، اور آیتل کے لیے نا بہت وارم والی لیگنگز منگوائی تھیں جو اسکول کے لیے وہ یوز کرے گی صبح۔ اور دوسرا یہ کہ علی کے لیے نا یہ میں نے آرڈر کیا تھا، یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا بچے کر کے پھر فالو بھی کرتے ہیں اپنے اسکیجول کو، اور اسکیجول بنانا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، میں نے بھی اب بنایا ہے، کیونکہ بچوں کے پاس جب ایک لکھا ہوا ہوتا ہے نا کچھ کہ ہم نے اس طرح سے پورے دن میں کرنا ہے، تو پھر وہ اسے فالو بھی کرتے ہیں، اور آپ سے بار بار آ کے یہ نہیں کہتے کہ ہم بور ہو رہے ہیں یا ہم نے اسکرینز یوز کرنی ہے، کافی فرق پڑ جاتا ہے، آپ ٹرائی کر کے دیکھیں۔ اور یہاں پہ بس اب سونے کا ٹائم ہونے والا تھا، بچے جو ہیں آج کل کیونکہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو تھوڑا سا لیٹ ہی سوتے ہیں، 10 بج جاتے ہیں انہیں بیڈ پہ جاتے جاتے۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بس جلدی سے کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ سے ملوں گی بہت جلد نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔